پروگرام کے پہلے سے میں پروفیسر ڈاکٹر عادل نجم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، ڈین ہے بوسٹن یونیورسٹی کے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. دا شیئر فیکٹ کہ دونوں طرف سے جو تجاویز ہیں ان کا ایکسچینج ہو رہا ہے، ان پہ غور بھی ہو رہا ہے اور اس پہ پوزیشن جو ہے وہ ریویو کرنے کا اشارہ بھی دیا جا رہا ہے، لیکن دوسری طرف امریکی صدر جنگ کی تیاری کی بات بھی کر رہے ہیں. کیا امریکہ کے اندر یہ سینٹیمنٹ ہے؟ حالانکہ ڈونلڈ ٹرمپ کو پڑھنا بڑا مشکل ہے، لیکن چلے پھر بھی ہم کوشش تو کر سکتے ہیں کیونکہ اس وقت وہ دنیا کے طاقتور ترین انسان ہیں. جی کوشش ضرور کر لیں، کامیابی پتہ نہیں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. ڈونلڈ ٹرمپ کو شاید ڈونلڈ ٹرمپ بھی نہیں پڑھ سکتے، اور دیٹ از پروبیبلی دی آنسر ٹو یور کویشچن کہ اس وقت ایک انسرٹنٹی امریکہ کے اندر بھی ہے، اور شاید ڈونلڈ ٹرمپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں اس میں بھی ہے. انسرٹنٹی سے میری مراد یہ ہے کہ آئی ڈو ناٹ تھنک کہ ایسا ہے کہ وہ کوئی اپنی مائنڈ میک اپ کر چکے ہیں. وہ جو باری باری کہتے ہیں نا کہ ایران کی سائڈ جو ہے وہ بڑی ڈیوائیڈڈ ہے، آئی تھنک وہ خود ان کے ذہن میں بھی کچھ ڈویژنز ہیں، اور وہ ڈویژنز دو طریقے سے آ رہی ہیں. ایک یہ کہ کو یقین ہو گیا ہے اپنی ہی جو گفتگو میں آپ کو نظر بھی آتا ہے باری باری، ہی از بلیونگ واٹ ہی از سیئنگ. ان کو ایک یہ یقین ہو گیا ہے کہ یہ جو بلاکیڈ ہے ان کا یہ بہت کامیاب ہے. Now whether وہ اصل میں اتنا کامیاب ہے یا نہیں we do not know، اور probably اس وقت ناکام نہیں ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ پورے ہرموز پہ ان کا کنٹرول ہو. لیکن ہی بلیوز کہ وہ ان کے پاس ایک فائنلی ایک ایسی چیز آ گئی ہے جس سے ان کے پاس ایک لیوریج ہے. دوسرا یہ کہ ہی آلسو تھنکس کہ ان کی جو کنسٹیچوئنسی اور اکانومی ہے اس پہ اثر ضرور ہے، لیکن ایسا اثر نہیں ہے مریا جیسا پاکستان میں ہے یا جاپان میں ہے یا آسٹریلیا میں ہے یا یورپ میں ہے، کہ وہ ان کے پاس وہ سمجھتے ہیں ہی ہیز سم ٹائم. اور یہ وہ آرگومنٹ ہے جو وہ لابی جو اسرائیل کی حمایت میں ہے یا اسرائیل خود یا جو ہیکسن جیسے لوگ ہیں وہ اس کو پش کر رہے ہیں. دوسری طرف آبویسلی وہ ہیں جو شاید جے ڈی وینس جیسے جو کہتے ہیں کہ یار بس اس کو ڈکلیئر کرو وکٹری اور نکلو، ہمارے پاس اور بڑے کام ہیں. بٹ یو آر سینگ اے سائڈ لائننگ آف جے ڈی وینس ان دا کانورسیشن. آپ نے مطلب اس ساری گفتگو میں مارکو روبیو کا تو بیچارے کا نام ہی نہیں آتا جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں جن کا کام ہونا چاہیے. سو آئی تھنک دیٹ از دا ٹسل گوئنگ آن ان دیٹ وچ از وائی اس ہفتے اگر ایک ہفتے پہلے سے جتنی مجھے اگر کچھ آپٹمزم تھا اس ہفتے تھوڑا کم ہے. ابھی بھی آئی ایم ہوپنگ کیونکہ دونوں کا گول یہی ہے میرے خیال میں کہ ان کو رستہ باہر کا ملے. لیکن اب یہ کلیئر ہو گیا ہے کہ دونوں جو انہوں نے بار سیٹ کر لیا نا باہر نکلنے کا، وکٹری ڈکلیئر کرنے کا، وہ شاید بہت ہائی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ ابھی بھی اس قسم کی باتیں کر رہی ہیں ایز اف ہی وانٹس اے سرینڈر فرام دی ایرانینز، وہ ان کو نہیں ملنے لگا. اور ایرانین جو ہیں ان کے وہ 14 نکات تقریباً وہی ہیں جو پہلے ہیں. سو یہ اب مسئلہ جو ہے یہ صرف سبسٹنس کا نہیں ہے کہ نیگوسیشن میں کیا سبسٹنس ہے، یہ پالیٹکس کا ہے. اینڈ دیٹ از ویئر وی آر اسٹرائکنگ. اسی طرح آپ ایران میں بھی دیکھیں اگر تو ایران میں بھی ظاہر ہے مختلف رائے ہوگی، کسی بھی ملک میں مختلف رائے ہوگی، اور ایران سے جو آپ گفتگو سن رہے ہیں وہ بھی یہی ہے کہ اچھا اگر تم نے کچھ کرنا ہے تو شاید ہم تم سے پہلے کر دیں. اگر دیکھنا اگر آپ ایران ہو تو یو وڈ سے کہ اچھا اگر اٹیک آ ہی رہا ہے تو میں پریمپٹ کر لوں. سو انفارچونیٹلی آج کے دن میں تو آئی ایم لیس ہوپ فل سلائٹلی، لیکن ایسا نہیں ہے ایک طرف ہو، لیکن لیس ہوپ فل سلائٹلی دین شاید 4 دن پہلے بھی تھا. لیکن اس پورے معاملے میں دیکھیں تو ایران نے کچھ چیزوں کے اوپر بہت زیادہ رضامندی دکھائی ہے، تھوڑی سی فلیکسیبلٹی بھی دکھائی ہے. جیسے آپ نے ہرمز کو پہلے انہوں نے کہا ادھر بھی اپنی پوزیشن تھوڑی انہوں نے ریلیکس کی ہے، پھر وہ 30 دن کی بات کرتے ہیں اور جنگ کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ایران جو ہے اس نے بہت ساری چیزوں کے اوپر امریکہ کو ٹیبل پہ واپس لانے کے لیے شرائط میں نرمی کر کے ان کو لیور کرنے کی کوشش کی. اب تو جواز امریکہ کے پاس ہے. جی دیکھیں نرمی ہو یا نہ ہو لیکن ان کو لیور کرنے کی تو ضرور کوشش کی ہے. دیکھیں پہلی بات یہ کہ ایران کا تو پہلے دن سے جنگ شروع ہونے سے پہلے سے موقف یہ ہے کہ یہ جنگ تو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں، تو ہم شروع ہی نہیں کرنا چاہتے، ہماری ہے ہی نہیں. ہم تو پہلے ہی اگریمنٹ کو تیار تھے، یاد ہے 60 دن پہلے، کوئی اتنا پرانا تو نہیں تھا، اگریمنٹ تقریباً آ چکی تھی، انہی مسائل پہ آ چکی تھی کم از کم نیوکلیئر کے حوالے سے. اور نیوکلیئر میں میرے خیال میں جہاں وہ اگریمنٹ ہے اس سے آگے زیادہ نہیں جائیں گے، یہ وہیں پروبیبلی واپس پہنچیں گے. ناؤ جسٹ ٹرمپ نیڈز اے وے ٹو پینٹ اٹ ڈفرینٹلی. تو ایک تو یہ کہ ایران کا موقف پہلے سے وہ ہے. دوسرا یو آر رائٹ کہ ایران نے ایون دو اٹ تھنکس کہ اس کے پاس آج کے دن میں نسبتاً زیادہ لیوریج ہے بنسبت 60 دن پہلے. لیکن اگر ہم ریوائنڈ کریں 60 دن پہلے تو ایران کی نگاہ میں اور شاید دنیا کی نگاہ میں ایران کے پاس قدرے زیادہ لیوریج ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جیتا یا ہار ہے، قدرے لیوریج ہے. ایران نے اپنی طرف سے آئی ڈو تھنک کہ کئی بار
اب ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک آؤٹ دینے کی کوشش کی ہے. پرابلم یہ ہو رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ وہ آؤٹ لے نہیں رہے. آپ کو اگر یاد ہو اسلام آباد کے مذاکرات کے فوراً بعد جب ایران نے کہا اچھا پھر میں ہٹا دیتا ہوں اپنا جو ہے ہرموز کو میں کھول دیتا ہوں, اور بجائے وہ کھلنے کے اس پہ ایک کاؤنٹر بلاکیڈ آ گیا. وہ ایک موقع تھا فار ایگزامپل جہاں ڈونلڈ ٹرمپ آؤٹ لے سکتے تھے. اس کے بعد بھی 3-4 بار ایسے موقع آئے ہیں. مسئلہ اب یہ ہو رہا ہے کہ اٹ سیمز کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ایران سے چاہ رہے ہیں وہ ایران دینے کو تیار نہیں ہے. اینڈ گفتگو میں وہ ہوتا ہے نیوکلیر کا ذکر. آئی تھنک جو ڈونلڈ ٹرمپ ان سے چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ تم ہار, نہ صرف یہ کہ میری جیت کو میں ایکسپٹ کروں, تم اپنی ہار کو ڈکلیئر کرو. اینڈ دیٹ ایران آئی ڈو ناٹ تھنک کین ڈو. ٹھیک ہے. سو اس جگہ ہم پھنسے ہوئے. دیکھیں نا, اگر آپ نے ون ون پہ پہنچنا ہے تو دونوں سائڈز میں اتنا ظرف ہونا چاہیے کہ دوسری کی کچھ ون دے سکے. اینڈ دیٹ از ویئر ڈونلڈ ٹرمپ میں بی مس ریڈنگ. اور ایران کی سورسز سے ہم بات کریں ڈاکٹر صاحب, تو وہ کہتے ہیں کہ جو ہم سے وہ میدان جنگ کے اندر حاصل نہیں کر سکے, ہم وہ مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر اتنی آسانی سے کیسے وہ چیزیں مان جائے, وہ کیسے ان کو ہینڈ آؤٹ کر دیں. یہ IRGC کی جو مختلف سورسز ہیں وہ بات کرتے ہیں. لیکن امریکی صدر چین کے اپنے دورے کے ساتھ بھی اس ڈیل کو الائن کرنے کے لیے بہت ڈیسپریٹ نظر آتے ہیں. ان کی نظر میں وہ تاریخ ہے جب انہوں نے چین میں جانا ہے, اس سے پہلے وہ کچھ لے کر جانا چاہتے ہیں. نہیں, ڈیسپریٹ نہیں ہے, لے کے ضرور جانا چاہتے ہیں. آئی تھنک ڈیسپریٹ ہمارا تجزیہ. آئی ڈونٹ تھنک وہ, دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ ہے, وہ کوئی اگر اس کے بغیر بھی جائیں گے تو کوئی نہ کوئی اس کی وہ ریپنگ نکال لیں گے. پرابلم یہ ہے کہ چین نے بھی اب ظاہر کر دیا ہے کہ یار اگر یہ ختم ہوئے بغیر تم آؤ گے تو ٹاپ کا ایجنڈا یہی ہوگا, پھر ہم اسی پہ بات کریں گے, جو دوسری چیزیں تم بات کرنا چاہ رہے ہو وہ نہیں آئیں گی. سو یو آر رائٹ کہ ڈونلڈ ٹرمپ چاہیں گے کہ اس سے پہلے وہ مسئلے کو حل کر کے جائیں, لیکن اصل میں ڈونلڈ ٹرمپ یہ چاہیں گے کہ اس سے پہلے وہ فاتح ہو کے جائیں. ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ جب بیجنگ جائیں تو وہ فاتح کی صورت جائیں. سو اٹ از ناٹ کہ وہ ہر قیمت پہ پیس مان لیں گے صرف انہوں نے کیونکہ چین جانا. دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے چین کا جو دورہ ہے وہ کہیں زیادہ امپورٹنٹ ہے. یاد رہے کہ یہ دورہ کم از کم 2 بار ملتوی ہوا ہے, اور دونوں بار تقریباً چین نے کہا کہ اچھا نہیں کرتے. پہلی بار ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے تھے کہ چین کے جو ہیں صدر شی وہ وائٹ ہاؤس آئے. انہوں نے کہا یار جو اس قسم کی تم حرکتیں کرتے ہو لوگوں کو وائٹ ہاؤس بلا کے میں کیوں آؤں گا. دوسری بار جب ہوا تو اس کی جو پری نیگوسیشن تھی وہ پہنچی نہیں, انہوں نے اس کو پوسٹ کر دیا. چین اب اس لیے امپورٹنٹ ہو گیا ہے. ساری پچھلے 60 دن میں صرف جنگ نہیں ہوئی, اور بھی بڑا کچھ ہوا ہے. آپ نے ایک لائن دیکھی ہے یورپین لیڈرز کی بیجنگ جاتے ہوئے. میں نے کل کہیں کہا تھا شاید کہ بیجنگ جو ہے وہ اب نیا واشنگٹن بن گیا, جہاں ہر لیڈر جو ہے وہ لائن لگا کے جا رہا ہے. لیکن کینیڈا کے پرائم منسٹر گئے, جرمنی والے گئے, EU والے گئے, چلیں پاکستان تو پہلے بھی جاتا تھا اب بھی جاتا ہے, لیکن دیر از کلیئرلی تھنگس ہیپننگ. اور ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے چین امپورٹنٹ ہے, لیکن چین اٹ از ناٹ سمپلی کہ ڈونلڈ ٹرمپ جانا چاہیں گے تو پہنچ جائیں گے. صحیح. اس میں چین کے پاس بھی لیوریج ہے. سو یس ہی وڈ لائک ٹو ہیو اے ریزولوشن, لیکن وہ وہاں فاتح کی صورت پہ جانا چاہیں گے. ہی ول ناٹ وانٹ ٹو گو ایز مفتو. بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر عادل نجم صاحب.